ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ یہاں پر ہمارے بھائی ڈاکٹر امیر زیب صاحب نے یہاں پر اپنے میڈیکل اسٹور کا افتتاح کروایا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بڑے خوشی کا مقام بھی ہے۔ مجھے دیکھنے والے سننے والے اہل علاقہ، خاص طور پہ یوسی شمداڑا کے لوگ، کہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہمیں سہولت مل رہی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ہماری عوام، چونکہ غریب ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ بھرپور کوشش کریں کہ ہماری اس عوام کو ریلیف دینے کی، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے تجارت کا، تو ویسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو صرف نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے، ایک آدمی خیرات کرتا ہے تو اس کو خیرات کرنے کا ثواب ہے، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تجارت ایک ایسا معنی اور جامع کاروبار ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے اعتبار سے یہ مال کماتا ہے، اور جس سے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور نمبر دو، آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے جوتوں پہ قربان جائیں، کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک ایسا تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ پاک دو اعزاز دیتے ہیں، ایک اعزاز دنیا میں اور ایک اعزاز آخرت میں۔ دنیا کا اعزاز کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ڈنڈی نہیں مارتا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ یہ وجہ تھی کہ وہ تجارت میں اپنے کام میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے طریقے پر، آسان لفظوں میں کہ میرے طریقے پر اگر کوئی تجارت کرے گا، تو فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ نبیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے یار یہ تو کل ہمارے ساتھ تھا، یہ تو ہم نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے، یہ تو ایک عام آدمی ہے، اور یہ وہاں پر بڑے صفوں کی لوگوں میں کیا کر رہا ہے، جنہیں معصومین کہتے ہیں اور جن کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں، تو ان کی صف پہ کھڑا ہوگا۔ تو پھر آگے بڑھ کر کے لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، تو نبیوں کی صف پہ کیسے کھڑے ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عام لوگوں سے اٹھا کر کے نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم آخری دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جامع اور معنی دعا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا مولا مجھے اپنا ایک ایسا ذکر بتاؤ کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اے پروردگار عالم، یہ ذکر تو ساری مخلوق کرتی ہے، یہ ساری مخلوق کرتی ہے، لہٰذا مجھے آپ وہ ذکر بتائیں کہ جو ساری مخلوق سے الگ تھلگ ہو، میں آپ کا کلیم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری تعریف میں، میری بڑائی میں، میری بلندی میں مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم آتے ہیں دعا کی طرف نا، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یعنی سبحان پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آخر میں بیٹھ جاتے ہیں بادب ہو کے، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے ہمارا درود شریف مکمل ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تین باتیں یہاں پر کی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ میری دنیا کو اچھی کر دے۔ تو مادی اعتبار سے جس کے پاس مادی زیادہ ہے اس کی دنیا زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایسا مال عنایت کر کے جس مال کو میں حرام کے راستے پہ استعمال نہ کروں، اپنے مال سے کسی پر ظلم نہ کروں، اپنے مال سے شراب نوشی نہ کروں، زنا کی طرف نہ جاؤں، سود کی طرف نہ جاؤں،
تو یہ دنیا اس طرح کا مال مانگنا چاہیے. اور فرمایا کہ اور پھر آخرت میں کیا ہے, مجھے جنت دے دیں, اور اس کے ساتھ کیا کریں, مجھے عذاب جہنم سے بچا دیں. تو لہٰذا یہ تجارت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی یہ جو دو پیشے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے استاد کا پیشہ اور ایک ہوتا ہے ڈاکٹر کا پیشہ. یہ بہت اونچا پیشہ ہے کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے, نہیں استاد کیا کرتا ہے کہ وہ ایک جاہل بچے کو علم کی طرف لاتا ہے اور جہالت سے دور کرتا ہے اور اس کو بد اخلاقی سے دور کرتا ہے اور اس کو ایک راستہ دیتا ہے. اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے, یہ مسیحا ہوتا ہے, یہ ایک بیمار کو صحت کی طرف لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے, آپ نبی بھی تھے, آپ رسول بھی تھے, آپ خاتم النبیین بھی تھے, آپ مربی بھی تھے, آپ پیر بھی تھے, آپ ڈاکٹر بھی تھے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ جی میرے پیٹ میں درد ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر کے شہد پیو. اس نے ایک بار شہد پیا, پھر آیا کہتا جی وہ تو میرے پیٹ کا درد زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر پی. وہ پھر گیا, دوسری چمچ جب پی کے آیا تو کہتا جی اور تیز ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور پی. اس نے تیسری پی. اس نے کہا جی اب تو میرے حالات ہی خراب ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا, جا کر کے ایک چمچ اور پی گیا. جب اس نے چوتھی چمچ پی واپس آیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے, اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی, اللہ نے میرے جسم کے اندر طاقت بھی کر دی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اپنے گھروں کے اندر کلونجی استعمال کرو, یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور ہر ایک آدمی اس باتوں کا عمل کرے اس پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر کلونجی کا استعمال کرو. جو آدمی کلونجی کا استعمال کرے گا موت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے شفا عنایت فرمائیں گے. اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیتے ہیں جی.